السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 29 اور سورہ المزمل کی آیت نمبر 9 سے ہم شروع کریں گے، جس میں بیان فرمایا گیا، اور صبر کیجئے ان کے دل آزار باتوں پر اور ان سے الگ ہو جائیے بڑی خوبصورتی سے۔ آپ چھوڑ دیں مجھے اور ان کے جھٹلانے والے مالداروں کو، اور انہیں تھوڑی سی مہلت دے دیں۔ ہمارے پاس ان کے لیے باری بیڑیاں اور بھڑکتی آگ ہے، اور غذا جو گلے میں پھنس جانے والی ہے، اور دردناک عذاب اور اس روز جس دن لرزنے لگیں گے زمین اور پہاڑ ریت کی طرح بہتے ٹیلے بن جائیں گے۔ پھر اہل ایمان یعنی اہل مکہ، ہم نے بھیجا ہے تمہاری طرف ایک عظیم الشان رسول تم پر گواہ بنا کر، جیسے ہم نے فرعون کی طرف موسیٰ کو رسول بنا کر بھیجا۔ پس نافرمانی کی فرعون نے رسول کی تو ہم نے اس کو بڑی سختی سے پکڑ لیا۔ ذرا سوچو کہ تم کیسے بچو گے اگر تم کفر کرتے رہے۔ اس روز جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا اور آسمان پھٹ جائے گا اس کے ہول سے، اور اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر رہے گا۔ آیت نمبر 17 تک کا ترجمہ تھا۔ تفسیر کے مطابق آیت نمبر 9 یعنی وہ مشرق کا بھی مالک ہے اور مغرب کا بھی مالک ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، ہر کام اسی کی مرضی سے طے پاتا ہے، وہی معبود برحق ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے اسی کو اپنا کارساز بنا لو، اپنے سارے کام، اپنے سارے احوال، اپنی ساری ضرورتیں اسی کے سپرد کر دو، اور یقین رکھو کہ وہ کارسازی فرمائے گا اور دین و دنیا میں سچی کامیابی تمہیں نصیب ہوگی۔ اگلی آیت میں دل جو ان کے لیے ہمدردی اور خلوص کے جذبات سے لبریز تھا، وہ ناہنجار اسی کو دکھانے میں لگے رہتے، کاہن، شاعر، ساحر، مجنون جیسے مکروہ اور نازیبا الفاظ استعمال کرتے۔ مذاق کرنا، جھوٹے الزام تراشنا، غلط تہمتیں لگانا ان کا محبوب مشغلہ بن چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محبوب، یہ جو کچھ بکتے ہیں انہیں بکنے دو، ان کی طرف سے روئے انوار پھیر لو، ان کی گستاخیوں اور اذیت رسانیوں کا انتقام لینے کا خیال بھی قلب مبارک میں نہ گزرے۔ آپ نے اپنے سارے کام میرے سپرد کر دیے ہیں، اب آپ کو فکر کی ضرورت نہیں، میں خود ان سے نبٹ لوں گا۔ اجرن جمیلہ کا بھی یہی مطلب ہے کہ ان سے الجھنا، ان کے دو بدو ہونا اور ان سے انتقام لینا آپ کو زیب نہیں دیتا۔ اے محبوب، آپ نے مجھ پر توکل کر لیا اور مجھے اپنا کارساز بنا لیا، اب آپ کو فکر کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ اس آیت کے نزول کے بعد بہت جلد یہ اولا نے ماتا میدان بدر میں ذلیل و رسوا کر کے قتل کر دیے گئے۔ انکالا نکلن کی جمع ہے وہ باری برکم بیڑیاں جو پاؤں میں ڈالی جاتی ہیں اور انسان ہل جل بھی نہیں سکتا۔ آیت نمبر 12 وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما یعنی وہ غذا جو گلے میں پھنس جانے والی ہے اور دردناک عذاب دینے والی ہے، یعنی وہ چیز جو گلے کو پکڑ لیتی ہے، نہ نیچے اترتی ہے نہ باہر نکلتی ہے، جیسے غسلین، زقوم وغیرہ۔ اگلی آیت قیامت کے روز انہیں مذکورہ بالا عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ کثیب الرمل المجتمع ریت کا ٹیلا یعنی کہ مائیلا، رملن سائلن متناثرن ایسی ریت کا ڈھیر جو ہوا کے جھونکوں سے یا کوئی ٹھوکر لگنے سے پانی کی طرح بہنے لگے۔ اگلی آیت میں اہل مکہ کے سامنے فرعون کا ذکر کیا جا رہا ہے، جس کی شان و شوکت اور غرقابی کے تذکرے وہ اپنے بڑوں سے سنتے چلے آ رہے تھے۔ انہیں فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف ایسا رسول بھیجا ہے جو قیامت کے روز تمہارے کفر و ایمان پر گواہی دے گا۔ شاہدن یشہد یوم القیامۃ بما صدر عنکم من الکفر والعصیان یعنی جو کفر اور نافرمانی تم سے صادر ہوئی ہے قیامت کے روز وہ اس کی گواہی دے گا۔ جس طرح ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا ہے اسی طرح ہم نے فرعون کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا تھا۔ آیت نمبر 15 تمہاری طرح فرعون نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر دیا تھا اور ہم نے اس کو تباہ و برباد کر دیا، تو اگر تم نے میرے رسول کی دعوت رد کر دی تو پھر اس قسم کے انجام کے لیے بھی تیار رہنا۔ وبیلا شدید اور سخت چیز جو بارش بڑی تیز برستی ہے اسے مطرم وبیلن کہتے ہیں، جو پانی پینے کے قابل نہ ہو، اور اسے ماؤن وبیلن کہتے ہیں۔ اخذم وبیلا ثقیلا شدیدا
اگلی آیت، اگر کفر سے باز نہ آئے اور اس کی گمراہی اور ضلالت پر مصر رہے تو پھر وہ دن جو اتنا ہولناک اور لمبا ہوگا کہ بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے اور آسمان جیسی مضبوط چیز بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، تو اس دن عذاب الہی سے تم کیسے اور کیوں کر بچ سکتے ہو۔ اگلی آیت میں، یہ آیات جو آج ہمارا رسول تمہیں پڑھ کر سنا رہا ہے، یہ تمہارے لیے یاد دہانی ہے تاکہ تم خواب غفلت سے آنکھیں کھولو اور جس کا جی چاہے وہ اس راستے پر گامزن ہو جائے اور جو اس کے پروردگار کی رضا اور معرفت کی طرف لے جاتا ہے۔ علامہ پانی پتی رقم تراز ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان کوئی حسی بعد اور ظاہری دوری تو ہے نہیں تاکہ کسی رستہ پر چل کر اس کے قرب حاصل کیا جائے، وہ تو شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہمارے اور اس کے درمیان جو دوری ہے وہ غفلت کی دوری ہے، وہ ظلمانی حجاب ہے۔ اس حجاب غفلت کو دور کرنے کی ایک ہی صورت ہے کہ وہ ہر وقت اس کو یاد کیا جائے اور اس کے ذکر کو اپنا معمول بنا لیا جائے۔ ذکر سے یہ حجاب اٹھ جاتا ہے، اس ذکر سے ہی بندے کو اپنے رب کی معیت اور اس کا عشق نصیب ہوتا ہے اور اسی محبت اور عشق کے فیض سے اس کی عظمت اور کبریائی کے نورانی پردے اٹھتے ہیں، اور ان پردوں کا اٹھنا صرف ذکر الہی سے ہی آسان ہوتا ہے، کیونکہ ذکر سے غفلت زائل ہوتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، معیت نصیب ہوتی ہے۔ جس طرح ارشادات رسالت ہے، ہر انسان اس کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، پس محبت محب کو اپنے محبوب کے قریب پہنچا دیتی ہے۔ عظمت اور کبریائی کے پردے اس وقت اس کو روکتے نہیں۔ اگلی آیت کے مطابق، قوم اللیلہ کا حکم نازل ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نصف شب یا اس سے تھوڑا یا کم تھوڑا زیادہ تک نماز تہجد ادا کرنا اور اس میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا فرض ہو گیا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ابتدا میں نماز تہجد تمام مسلمانوں پر فرض تھی، اور بعض کا خیال ہے کہ نماز تہجد صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، لیکن جب مسلمانوں نے اپنے آقا اسلام دو جہاں کو نصف شب تک عبادت میں مصروف دیکھا تو ان کے دل میں بھی اپنے رسول کی اتباع کا شوق پیدا ہوا اور وہ بھی اپنے ہادی کے ساتھ اپنے مالک کی عبادت میں مشغول رہنے لگے، کیونکہ نصف رات کا وہ صحیح اندازہ نہیں لگا سکتے تھے، اس لیے بسا اوقات 2/3 رات نماز پڑھتے پڑھتے گزر جاتی، یہاں تک کہ ان کے پاؤں سوج جاتے اور چہروں کی رنگت بھی زرد پڑنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے لطف و کرم فرماتے ہوئے اسے حکم میں تخفیف کر دی کہ اب نصف رات جاگنے کی پابندی نہیں، جتنا تم آسانی سے جاگ سکتے ہو اور جتنا بآسانی قرآن کریم پڑھ سکتے ہو اتنا ہی کافی ہے۔ یہ آیت پہلے حکم کے کتنے عرصہ بعد نازل ہوئی، اس میں مختلف اقوال ہیں۔ 8 ماہ، 16 ماہ اور 1 سال اور 10 سال کی روایات بھی منقول ہیں۔ آخری روایات سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ امام ابن جریر نے اپنی تفسیر میں 12 ماہ کا عرصہ لکھا ہے اور یہی زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے، کیونکہ یہ کسی روایت سے ثابت نہیں کہ مسلمانوں پر نصف شب کا قیام 10 سال کے طویل مدت تک فرض رہا ہو اور اس کے بعد تخفیف کی گئی ہو۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلی آیات کے ساتھ اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔